بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید، یہ 5واں باب ہے اطلاق اور تقیید کے بیان میں۔ اطلاق کسی چیز کو مطلق چھوڑ دینا اور کسی چیز کو کسی چیز سے مقید کر دینا، اس بحث میں انہی دونوں پر گفتگو ہوگی۔ دیکھیے مصنفین لکھتے ہیں اذا اقتصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ فالحکم مطلق۔ کہ جملہ میں جب مسند اور مسند الیہ کے ذکر پر اکتفا کیا جائے تو حکم مطلق ہوگا۔ وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ مِّمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ مُقَيَّدٌ۔ اور جب ان دونوں پر کوئی چیز زیادہ کی جائے اس سے جو ان دونوں سے متعلق ہو یا ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہو تو حکم مقید ہوگا۔ یہ بتا دیا کہ حکم کب مطلق ہوتا ہے اور کب مقید ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے ذهب خالد، خالد گیا، اس میں صرف مسند اور مسند الیہ ہے۔ اس جملے میں صرف مسند اور مسند الیہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ تو خالد گیا، تو اب یہاں پر طرح طرح کے سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ خالد گیا کب گیا، صبح گیا، شام گیا، دوپہر گیا، کسی کے ساتھ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو گیا کہ یہ مطلق ہوا، اور اگر اسی پر ہم نے کچھ بڑھا دیا، اب جیسے یوں کہہ دیا ذهب خالد الی المسجد، خالد مسجد گیا، تو یہاں پر الی المسجد نے آ کر اس جملے کو مقید کر دیا کہ خالد گیا تو مسجد تک گیا اور کہیں نہیں گیا۔ اس طرح سے اور دوسری قیدیں بھی اس کے علاوہ آ سکتی ہیں۔ اچھا، اب آگے کہہ رہے ہیں والاطلاق یکون حیث لا يتعلق الغرض بتقیید الحکم بوجہ من الوجوہ لیذهب السامع فیہ کل مذہب ممکن۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اطلاق کہاں ہوتا ہے اور تقیید کہاں ہوتی ہے۔ دیکھیے والاطلاق یکون حیث لا يتعلق الغرض بتقیید الحکم بوجہ من الوجوہ، کہ اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں تقیید کے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے حکم کو مقید کرنے سے
غرض متعلق نہ ہو۔ لیذهب السامع فی، تاکہ اس سلسلے میں سامع چل سکے، کل مذہب ممکن، ہر ممکن راستہ۔ جب مطلق ہوگا تو سامع آزاد ہوگا کہ وہ جو چاہے سمجھے۔ ایسے ذهب خالد کہا گیا تو سامع جو چاہے وہ سمجھے کہ دوپہر کو گیا، چاہے سمجھے کہ شام کو گیا، یہ چاہے سمجھے کہ کسی اپنے عزیز کے ساتھ گیا، کچھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کے ساتھ اس کو مقید کر دیا گیا تو وہی سمجھا جائے گا جس سے مقید کیا گیا ہے۔ اور تقیید دیکھیے، والتقیید یکون حیث یتعلق الغرض بتقییدہ بوجہ مخصوص لو لم یراع تفوت الفائدۃ المطلوبہ۔ اور تقیید اس جگہ ہوتی ہے جہاں حکم کو ایسے مخصوص طریقے سے مقید کرنے سے غرض متعلق ہوتی ہے کہ لو لم یراع، کہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے، تفوت الفائدۃ المطلوبہ، تو مطلوبہ فائدہ فوت ہو جائے۔ ہمیں بتانا ہے کہ خالد مسجد گیا اور ہم صرف اتنا کہ خاموش جائیں کہ ذهب خالد، اور اس کا ذکر نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ مقصد حل ہوا نہیں۔ تو قید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو چیز کہنا چاہتا ہے وہ کہہ لیتا ہے۔ اچھا، اتنی گفتگو کرنے کے بعد ابھی تفصیل کر رہے ہیں۔ وَلِتَفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ نَقُولُ، اس اجمال کی تفصیل میں ہم کہہ رہے ہیں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔ دیکھیے، ان التقیید یکون بالمفاعیل ونحوها، کہہ رہے ہیں کہ تقیید مفاعیل سے ہوتی ہے اور اسی کی طرح دوسری چیزوں سے بھی۔ مفاعیل سے مراد بھی مفاعیل خمسہ، مفعول کی جمع مفاعیل۔ تو نحوہا جو کہا ہے، ایک اس سے مراد حال، تمیز اور مستثنی ہے۔ تو یہ 5 مفاعیل ہو گئے اور 3 یہ، گویا کہ اس طرح یہ 8 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں والنواسخ والشرط والنفی والتوابع وغیرہ ذالک، کہہ رہے ہیں کہ تقیید جیسے مفاعیل، حال، تمیز، مستثنی بإلا سے ہوتی ہے، ایسے ہی نواسخ، شرط، نفی اور توابع وغیرہ سے بھی ہوتی ہے۔
اب یہاں پر ہم تفصیل نہیں کریں گے، اس لیے کہ آگے مصنفین خود ہی اس کی تفصیل کر رہے ہیں، وہ دیکھیے آپ. اما المفاعیل ونحوها بالتقیید بها. اما النوافل ونحوها، یہ ہے اما المفاعیل ونحوها، مفاعیل اور اس کی طرح دوسری چیزیں. فالتقیید بها یکون لبیان نوع الفعل او ما وقع علیہ او فیہ او لأجلہ او بمقارنته او بیان المبہم من الہیئۃ والذات او بیان عدم شمول الحکم. دیکھیے کہہ رہے کہ مفاعیل اور ان کے مانند چیزیں فالتقیید بہا، تو ان کے ذریعے حکم کو مقید کیا جانا فعل کی نوعیت کے بیان سے ہوتی ہے. لبیان نوع الفعل، نوع فعل کا بیان مقصود ہوتا ہے. نوع فعل کا مطلب ہوا مفعول مطلق. مفعول مطلق کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے جلست جلسۃ القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. او ما وقع علیہ، ما وقع علیہ کا مطلب مفعول بہ، جیسے حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کیا. او فیہ، یا مفعول فی، جیسے خطب الامام یوم الجمعہ، تو اور آگے بڑھا لیجیے فی المسجد، تو یہ ہوگی مفعول فی کی مثال. او لأجلہ، یا مفعول لہو، جیسے ضربتہ تادیبا، میں نے اسے ادب دینے کے لیے مارا. او بمقارنتہ، اس کا مطلب ہوا مفعول معہ، جیسے جاء البرد والجبات، جاڑا آیا جبے کے ساتھ. او بیان المبہم من الہیئۃ، یا ہیئت کے ابہام کا بیان ہو. یعنی مبہم حالت بیان کرنا ہو. اس کو کہتے ہیں نحو کی زبان میں حال. تو حال کی مثال کیا ہوئی؟ جیتو راکبن، خالی جیتو کہہ دیا تو معاملہ خوب واضح نہیں ہوا کہ کیسے آیا، اس کی حالت کیا ہے آنے کی. تو راکبن نے آ کر اس کو واضح کر دیا کہ سوار ہو کر آیا، اس کے آنے کی حالت سوار ہو کر ہے. والذات، او بیان المبہم من الذات، یہ تو حالت مبہم حالت کا بیان کرنا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبہم ذات کے بیان کے لیے ہوتا ہے. اس کی مثال ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں تمیز. طاب زید نفسا، زید طبیعت کے اعتبار سے اچھا ہے. تو کہ اس کی طبیعت کے تعلق سے، اس کی ذات کے تعلق سے یہاں قید لگا کر واضح کیا گیا. او بیان عدم شمول الحکم، یا حکم میں شامل کرنا مقصود نہ ہو. یعنی کہ حکم کی
عدم شمولیت کو بتانا مقصود ہو کہ فلاں شخص اس حکم میں شامل نہیں ہے، اس کو کہیں گے مستثنا، مستثنا بإلا، الا کے ذریعے مستثنا۔ اس کی مثال ہے نجحت طلاب الا المتکاسلین، طالب علم کامیاب ہوئے مگر کاہل کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس الا حرف استثناء نے آ کر متکاسلین کو اس قید سے نکال دیا کہ اس قید سے ان کو نکالنا مقصود تھا۔ یہ سب کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب آگے دیکھیے، وَتَكُونُ الْقُيُودُ مَحَقَّ الْفَائِدَةِ، اور کہہ رہے ہیں کہ قیود یہ کیوں لائی جاتی ہیں، قیدیں کیوں لائی جاتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قیدوں کے لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر فائدے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر قیدیں ہٹا دی جائیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام یا تو جھوٹا ہو جائے گا، یا جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، تو اس لیے اس طرح کی قیدیں لائی جاتی ہیں۔ وَتَكُونُ الْقُيُودُ مَحَقَّ الْفَائِدَةِ، اور قیدیں یہ فائدے کا مدار ہوتے ہیں۔ وَالْكَلَامُ بِدُونِهَا يَكُونُ كَاذِبًا أَوْ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ، اور کلام ان کے بغیر یا تو کاذب ہو جائے گا یا غیر مقصود بالذات ہوگا، یعنی جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ مثالیں دیکھیے دونوں کی۔ پہلے وہ مثال دیکھیے کہ اگر قید نہ لگائی جائے تو کلام کاذب ہو جائے گا۔ نحو وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو نہیں پیدا کیا، وما بینہما، اور اسے یا انہیں نہیں پیدا کیا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، لاعبین، عبث، بیکار۔ اب یہاں پر جو لاعبین عبارت میں قید کے طور پہ آیا ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور صرف اتنا رکھیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے پیدا نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ قید ہٹا دی گئی تو یہ تو بے معنی ہوا، بلکہ یہ شرک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا، تو یہ کلام مذلہ جھوٹ ہو جائے گا، اور لاعبین نے آ کر اس قید نے آ کر اس کلام کو بالکل سچا بنا دیا۔ تو اب معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا، نہیں بنایا۔ تو اس لاعبین نے آ کر پورے جملے کو بالکل صحیح کر دیا
اور اس کا کذب ہونے سے بچا لیا۔ دوسری مثال غیر مقصود بالذات کی ہے، دیکھیے جو اس کتاب میں نہیں دی گئی ہے، وہ یہ مثالیں تو بہت سی بن سکتی ہیں۔ ایک مثال ہے کان زید مسافرن، سامع کو یہ بتانا تھا کہ کل جس نے سفر کیا تھا، یا زید کے بارے میں بتانا ہے کہ زید کل کیا تھا، کیا کر رہا تھا، کس کام میں مصروف تھا، تو کہا کان زید مسافرن، کہ زید مسافر تھا، یعنی زمانے ماضی بتانا مقصود ہے کہ زید مسافر تھا۔ اگر کانا کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو عبارت ہو جائے گی زید مسافر، زید مسافر ہے، جبکہ ہمیں بتانا ہے زمانے ماضی کے بارے میں کہ زمانے ماضی میں زید مسافر تھا، موجودہ حال کے متعلق ہمیں نہیں بتانا ہے۔ تو اگر کانے کو ہٹا دیتے ہیں تو جو ہمارا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو یہ مثال ہو گئی غیر مقصود بالذات۔ اچھا، اب آگے دیکھیے، مفاعیل کی بحث آپ کی ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد نواسخ کا نمبر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نواسخ ہوتے کیا ہیں۔ یہاں پر نواسخ سے مراد صرف افعال ناسخہ ہے۔ افعال ناسخہ کا مطلب یہ وہ افعال جو مبتدا اور خبر کے حکم کو یعنی اعراب کو منسوخ کر دیتے ہیں، مثلا افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور افعال قلوب، ان کو کہتے ہیں نواسخ۔ اچھا، تو آگے دیکھیے عبارت، امن نواسخ فالتقیید بہا، رہے نواسخ تو ان کے ذریعہ بھی حکم کو مقید کیا جاتا ہے۔ فالتقیید بہا، اس کے ذریعے حکم کو مقید کرنا، یکون لاغراض التی تؤدیها معانی الفاظ النواسخ، تو یہ ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے جنہیں نواسخ کے الفاظ کے معنی ادا کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے جنہیں الفاظ نواسخ کے معنی ادا کرتے ہیں۔ مثلا استمرار، اب الحکایت عن الزمن، یا زمانے کی حکایت، فی کان، کانے میں، والتوقیت بزمن معین
فی ظل وبات واصبح وامسى واضحى، اور جیسے کسی مخصوص زمانہ سے موقت کرنا، ظل، بات، اصبح، امسا اور اضحیٰ میں، او بحالت معینت فی تام، یا کسی مخصوص حالت سے مقید کرنا دامے میں، والمقاربت فی کاد و قرب و اوشک، اور قربت اور نزدیکی، یہ کاد، قرب اور اوشک میں، والیقین فی وجد و الفا و درا و تعلم وحلم جر، اور یقین وجد، الفا، درا اور تعلم میں، اور ایسے ہی مسلسل چلتے چلیں۔ اچھا، فالجملۃ فی ھذا تنعقد من الاسم والخبر او من المفعولین فقط۔ کہہ رہے ہیں کہ تقیید بالنواصب کی صورت میں جملہ اسم و خبر سے منعقد ہوگا یا صرف دو مفعولوں سے۔ فَإِذَا قُلْتَ ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، جب تم نے ظننتُ زیدًا قائمًا کہا، فَمَعْنَاهُ زَيْدٌ قَائِمٌ عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ، تو اس کے معنی ہوئے زید قائم علی وجہ الظن۔ یہ یہاں تک آپ کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کو آپ مزید وضاحت کے ساتھ اور سن لیں۔ ہاں تو دیکھیں، یہ بتایا گیا کہ نواسخ کے ذریعے حکم کو مقید کرنا ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے جنہیں الفاظ نواسخ کے معنی ادا کرتے ہیں۔ اس میں پہلے استمرار کو دیا ہے۔ استمرار کی مثال دیکھ لیں، کان اللہ علیما حکیما، یعنی اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ تو اس مثال میں لفظ کان سے حکم کو مقید کرنا استمرار کی غرض سے ہے، یعنی اللہ تعالی ہر دور میں، ہر زمانے میں علم اور حکمت والا ہے۔
ایسی ایک دوسری مثال ہے کان زید شابن، یعنی زید جوان تھا۔ اس مثال میں کان زمانے ماضی کی حکایت کے لیے ہے، یعنی زید گزشتہ زمانے میں جوان تھا۔ اس کے بعد توقیت ہے، والتوقیت بزمن معین، یعنی معین زمانے میں معین زمانے سے کسی چیز کو موقت کرنا، مخصوص زمانے سے کسی چیز کو موقت کرنا، اور یہ ہوتا ہے ظل، بات، اصبح، امسا اور اضحیٰ سے، یعنی افعال ناقصہ میں سے ہیں۔ سبوں کی مثال دیکھ لیں۔ ظل زید صائما، زید دن بھر روزے دار رہا۔ بات زید نائما، زید رات بھر سوتا رہا۔ اصبح زید ذاکرا، زید صبح کے وقت ذاکر ہوا، ذکر کرنے والا ہوا۔ امسا زید حاضرا، زید شام کے وقت حاضر ہوا۔ اضحیٰ زید امیرا، زید چاشت کے وقت امیر ہوا۔ یہ سب قیود ہے۔ اچھا، اور بحالت معینت فی دام، اور کبھی معین حالت سے قید ہوتی ہے، جیسے اجلس ما دام خالد جالسا، تو بیٹھ جب تک خالد بیٹھا رہے۔ اس میں حکم جلوس کو مقید کیا گیا ہے فرحان کی حالت جلوس سے، یعنی زید کی حالت جلوس سے جو معین ہے۔ والمقاربہ فی کاد و قرب و اوشک، اور مقاربہ یہ کاد، قرب، اوشک میں۔ اس کی مثال دیکھیے۔ کاد زید ان یصلی، قریب ہے کہ زید نماز پڑھے، یا یہ ترجمہ کیجیے کہ زید نماز پڑھنے کے قریب ہو گیا۔ ایسے ہی اور دوسری مثالیں قرب اور شک لگا کر، جیسے قرب زید ان یسافر، اور شک زید ان یسافر،
سب کا معنی وہی قریب کا. زید کا سفر قریب ہے کہ زید کا سفر شروع ہو، یا زید کا سفر شروع ہو گیا. اچھا، والیقین فی وجد و الفا و درا و تعلم، یہ بھی افعال ناسخہ میں سے ہیں، جن میں سے بعض تو اکثر ظن میں استعمال ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو یقین میں استعمال ہوتے ہیں. مثال ہے وجدت زیدن مریضن یا الفیت زیدن مریضن. یا اور دریت امرن قائمن، تعلمت امرن قائمن. اس طرح سے مثالیں آپ بنا سکتے ہیں.